والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ معزز دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں سب سے پیارے اور محبوب انسانوں کے واقعات، ان کی قصے، ان کی کہانیاں جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی تیسری کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے درس میں نے آپ کے سامنے انبیاء کرام پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم اور اس کا تقاضا، اسی طرح سے انبیاء کرام پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصوں کو، ان کی کہانیوں کو، ان کے واقعات کو قرآن مجید میں کیوں وارد کیا ہے، انبیاء کرام کے قصوں کو سننے کا کیا فائدہ ہے، جاننے کا کیا فائدہ ہے، اسی طرح سے انبیاء کرام اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ان کی دعوت کیا ہوتی تھی، اور ان کی قوم کا رسپانس اور جواب، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، یہ سب باتیں پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ دوسرے درس میں سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ان کی پیدائش سے لے کر زمین پر اتارے جانے کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کیسے ہوئی، فرشتوں نے ان کی تخلیق پر کیا سوال کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو کس طرح سے مٹی سے پیدا کیا، کس طرح سے ان میں روح پھونکی، اور کس طرح سے پھر فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی حکم ہوا سجدہ کرنے کا، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کو یہ نصیحت کی کہ درخت، جنت کا ایک درخت نہیں کھانا ہے اور جنت میں رہنا ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اس طرح سے وہ پھر جنت سے ان کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں آدم علیہ السلام سری لنکا میں ان کا نزول ہوا، اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے جدہ میں اتارا، اور دونوں کا ملاپ عرفہ کے میدان میں ہوا۔ یہاں تک مختصر طور پر باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا بھاگ اور دوسرا حصہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ جب آدم اور حوا اس دنیا پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جو طریقہ آدم علیہ السلام کو شریعت کے طور پر بیان ہوا کہ حوا علیہ السلام کو ایک مرتبہ میں 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دوسری مرتبہ میں بھی ایک لڑکا اور لڑکی۔ جو پہلی مرتبہ میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا وہ آپس میں بھائی بہن کا رشتہ، یعنی ان میں آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی، اور جو دوسری مرتبہ میں ہوتے تو جو پہلی مرتبہ میں لڑکی پیدا ہوئی دوسری مرتبہ میں پیدا ہونے والے لڑکے سے اس کی شادی ہوتی تھی، اور پہلی مرتبہ میں جو لڑکا پیدا ہوا
اس کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکے سے ہوتی تھی، اس طرح سے اپوزٹ طریقے سے۔ تو حوا علیہ السلام کے ہاں تقریباً 120 جوڑے پیدا ہوئے، 120 جوڑے پیدا ہوئے، اور ہر مرتبہ میں ایک ساتھ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور اپوزٹ میں دونوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ آدم اور حوا سے پوری زندگی، پوری انسانوں کی نسل آگے بڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا اس تعلق سے۔ سورۃ النساء میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا ہے، اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے تمہاری نسل پیدا ہوئی اور انہی سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے گئے۔ تو ہم سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو حابیل اور قابیل کا پورا قصہ قرآن مجید کے اندر ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ کے سامنے آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ، ان کا واقعہ، ان کی کہانی کو ذکر کیجیے۔ جب حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی، حابیل کے ساتھ ایک لڑکی اور قابیل کے ساتھ ایک لڑکی، تو قانون یہی تھا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہو، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہو۔ لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تھوڑی کم خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میری شادی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو خوبصورت ہے، اسی سے ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے اوپر جو شریعت کا حکم نازل ہوا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم نے سمجھایا اس کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، تمہارے ساتھ جو تمہاری بہن پیدا ہوئی ہے اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے حکم پر پھر آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کی شادی، اس کی جس سے شادی کرنے کی خواہش ہوگی اس سے کر دی جائے گی۔ تو حابیل نے قربانی پیش کی، ایک بکری کی، ایک موٹی تازی بکری قربانی میں پیش کی، اور قابیل نے پیش کی ایک گلے کی بوری اس نے پیش کی۔ تو زمین آسمان سے ایک چیز آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو ایسے ہی چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو قابیل سے پھر کہا گیا کہ بھائی تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، لہٰذا تمہاری شادی جس سے تم چاہتے ہو اس سے نہیں ہو سکتی۔ تو پھر قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے کہا اپنے بھائی حابیل سے لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ اور پھر اس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور مار ڈالا۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا قتل ہوا یہی قتل کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی قتل کرنے والا کون تھا اور جس کو قتل کیا گیا تھا وہ کون تھا، یاد نہیں رہتا ہے لوگوں کو۔ تو اس کا ایک فرق آسان سا علماء کرام نے بیان کیا ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ قتل میں قاف آتا ہے، قتل کو اردو میں لکھتے ہیں تو بڑا قاف آتا ہے۔ تو قابیل
اس کے بھی شروع میں قاف آتا ہے. تو قتل کرنے والا یہ قابیل تھا. قابیل وہ قاتل تھا، اس نے قتل کیا تھا. اب قتل کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میرے بھائی کا جسم میرے سامنے مردہ پڑا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، کہاں لے کے جاؤں، کہاں چھپاؤں اس کو، اور لوگ جان جائیں گے کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اب وہ پریشان کہ اپنے بھائی حابیل کا میں کیا کروں، اس مردار جسم کا، اس کا کیا کروں. تو ایک آسمان سے ایک کوا آیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. ایک کوا آیا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں اس نے اپنی چونچ سے گڈھا کیا، زمین چونچ سے گڈھا کیا. تو یہ دیکھ کر قابیل کو آئیڈیا آ گیا کہ اس طرح سے میں بھی گڈھا کرتا ہوں زمین میں اور اپنے بھائی کو اس میں گاڑ دیتا ہوں. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی. تو قابیل نے جیسے کوے نے کیا ویسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو اس میں زمین میں گاڑ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. اور بعد میں وہ کہنے لگا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. ہائے افسوس کہ کوا مجھے سکھا رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کروں. مطلب میرے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کے جسم کے ساتھ کیا کروں، اور کوے نے مجھے سکھایا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو یہ اس روئے زمین پر ہونے والا سب سے پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کا کیا. اور کس بنا پر کیا؟ حسد کی بنا پر. حسد یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں انسان اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے. اب قتل کرنے کے بعد قابیل کا انجام دیکھو. قتل ظلم کا انجام جو ہوتا ہے نا، وہ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی ملنا ہے. قابیل کی پکڑ دنیا میں ہی ہو گئی اور ایسی بیماری اس کو آئی کہ دنیا میں ہی اس کو اس کی سزا مل گئی. اب قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا دیا جو ایک نبی بنے. اگرچہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں آتا ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے. ان کا نام ہے شیث علیہ السلام. شیث علیہ السلام، شیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام اور تحفہ. اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام اور تحفہ. تو شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر آدم علیہ السلام نے ان کو اپنی سارے دین کی باتیں بتا دی کہ تمہیں اس طرح سے لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانا ہے اور میرے مرنے کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دین کی دعوت دینا ہے. تو شیث علیہ السلام پھر لوگوں کو بلاتے رہے دین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف. اب آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے بہت سارے بیٹے تھے. بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرا جنت کا پھل کھانے کا من کر رہا ہے، جنت کا پھل کھانے کا من کر رہا ہے. تو اب بیٹے نکلے کہ بھائی جنت کا پھل کہاں مل سکتا ہے، تلاش کرنے کے لیے نکلے. تو راستے میں کہیں جا رہے تو فرشتوں کی ملاقات ہوئی. فرشتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے ابا کا جنت کا پھل کھانے کا من کر رہا ہے، ڈھونڈنے جا رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ تمہارے ابا کے تو انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، اب تو ان کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، اب وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو پھر وہ فرشتے آئے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے. تو حوا علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ فرشتے تو جنت سے آئے ہیں. حوا بھی تو جنت پہ رہی تھی کہ جنت سے فرشتے آئے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں تو حوا یہ آدم کے پیروں پر چمٹ گئی اور رونے لگی. تو آدم نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے پہلے بھی جنت سے نکالا گیا ہوں، اب تم میرے اور فرشتوں کے درمیان نہ آؤ، اور فرشتے جس چیز کو حکم لے کر آئے ہیں، جس کام کو لے کر آئے ہیں ان کو کرنے دو. تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کی روح ان فرشتوں نے قبض کی اور پھر فرشتوں نے ان کو نہلایا، غسل دیا، اور کفن وہ جنت سے لے کر آئے تھے ان کو کفن پہنایا گیا. پھر ان کو دفن کیا، قبر کھود کر دفن کیا، اور پھر بتایا کہ اب یہی طریقہ
تمام لوگوں کے لیے ہوگا، مرنے کے بعد غسل دینے کا، کفن دینے کا اور دفن کرنے کا یہی طریقہ آدم کی اولاد میں رائج ہوگا، اور اسی طریقے پر ان کو کفنایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفنایا جائے گا اور دفن کیا جائے گا، اور وہی طریقہ جو فرشتوں نے بتایا تھا اسی پر آج ابن آدم مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے اور کفنایا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی عمر 1000 سال کی تھی، 1000 سال کی عمر انہوں نے پائی اور زندہ رہے۔ پہلے کے وقت میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے، 950 سال تک رہے۔ تو پہلے کے لوگوں کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی، تو آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی، اور 1000 سال کے ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے گئے۔ اب آدم علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا، اس تعلق سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جہاں سری لنکا میں اتارے گئے تھے وہیں ان کو دفنایا گیا۔ بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مکہ میں ایک پہاڑ جبل ابی قبیس کے پاس میں دفنایا گیا، اور بعض نے کہا ہے کہ بیت المقدس میں دفنایا گیا۔ تو یہ بہت ساری باتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں ان کی تدفین کے تعلق سے۔ تو یہ باتیں آدم علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے ہمیں صحیح طور پر کتاب و سنت میں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری من گھڑت روایات ہیں، ان کا انتقال کیسے ہوا، کیسے فرشتے آئے، کیا اس تعلق سے بہت ساری روایتیں لوگوں نے اپنے آپ میں گھڑ لی ہے، جن کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب جھوٹی روایتیں ہیں اور سب کے سب ضعیف ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو صحیح سند سے ثابت روایتیں ہیں انہی کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جو ہمیں قرآن میں اور صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ اب اس واقعے اور قصے سے ہم نے کیا سیکھا، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ اہم چیز ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو قصہ سننا یہ زیادہ اہم نہیں ہے، قصے کے اندر ہمارے لیے جو عبرت اور سبق کا سامان ہے، ہمارے لیے جو نصیحت کا سامان ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر، گھمنڈ، انا اور ایگو یہ بڑی ہی بری چیز ہے، بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیے آپ، ابلیس کو تکبر ہو گیا تھا، انا میں آ گیا وہ کہ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں، ایگو میں آ گیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اے ابلیس، فرشتوں کے ساتھ تمہیں بھی آدم کو سجدہ کرنا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ ابلیس یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیسے رکھتا ہوں۔ تو یہ انا اور ایگو اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ تکبر، یہ بڑی ہی بری چیز ہے، اور تکبر کرنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں غور کریں، ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، تو یہ تکبر، یہ انا، یہ ایگو میری اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں پایا۔ دیکھیے کسی کو انا ہے اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، اپنی ذات برادری پر، جو خاندان میرا ہے، جو ذات اور برادری میری ہے کسی کی نہیں ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ نیچ خاندان کا ہے، وہ فلاں بری برادری کا ہے، وہ نیچے خاندان کا ہے۔ تو یہ ذات پات کے اندر انسان کو انا اور ایگو ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، کاروبار پر اور اپنے گاڑی پر اور اپنے روپے پیسے پر، مال و دولت پر، اپنی زمین جائیداد پر، میں جتنا پیسے والا ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی پیسے والا نہیں ہے، باقی سب کو حقیر سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے۔ اور کسی کو انا اور ایگو ہوتا ہے اپنے علم پر، میں پڑھا لکھا ہوں، میں بہت زیادہ پڑھنتری ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، اور مجھ سے میرے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، میری اوقات زیادہ ہے۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے۔
اور کوئی انا اور ایگو کرتا ہے اپنی اولاد پر، میری اولاد یہ، میری اولاد نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور اپنے دوسروں کی اولادوں کو حقیر سمجھنا اور برا ماننا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو اچھا سمجھنا۔ اور کسی کو انا ہوتا ہے اپنی خوبصورتی پر، اپنے حسن و جمال پر، میرے پاس جو خوبصورتی ہے اور جو جمال ہے، جو حسن ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو کالا ہے، یہ سانولا ہے، اور یہ ایسے ناک چڑھا ہے، یہ وہ ہے۔ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ نا، اور یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ تکبر، یہ اپنی خوبصورتی پر بڑا، انہیں بڑا اطراتی ہے، وہ بڑا اطراء پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انا اور ایگو ہوتا ہے لوگوں کو اپنے اپنے اثر و رسوخ پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنی پہنچ پر، کہ بھائی ہمارے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں اور ہمارا ان سے تعلقات ہے، ہماری پہنچ وہاں تک ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ انا اور ایگو اور تکبر ہمارے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ تکبر میرے بھائیوں بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، تکبر کرنے والے کو۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی اس دنیا میں تکبر سے کام لیا ہے، اللہ نے اس کو اس کی اوقات اسی دنیا میں دکھائی۔ جس نے بھی تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے کسی بھی معاملے میں، اللہ نے اس کا وجود اس دنیا میں ہی ختم کر ڈالا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ بہت سے لوگوں کو تکبر ہوتا ہے اپنی عبادتوں پر، میں جو عبادت کرنے والا ہوں، میں پانچوں وقت کا نمازی ہوں، میں اذان ہوتے ہی مسجد میں آتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے بھی پڑھتا ہوں، میں اعتکاف کرتا ہوں، میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتا ہے، اور دوسرے جو بیچارے کم عبادت کرتے ہیں ان سب کو وہ جہنمی سمجھتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو تکبر ہوتا ہے اپنی عبادتوں پر، اپنے نیک کام پر، کہ بھائی میں اتنا خرچ کرنے والا ہوں، میرے جتنا کوئی خرچ کرنا نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ تو عبادتوں پر بھی لوگوں کو انا ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہی تو انا اور گھمنڈ ہو گیا تھا ابلیس کو۔ ابلیس عبادت کر کر کے اس نے اپنا ایک مقام بنایا تھا، جنت میں رہنے لگ گیا تھا فرشتوں کے ساتھ، اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں تو جنت سے نکالا نہیں جا سکتا، اور اب میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، تکبر کی وجہ سے نکال دیا۔ تو میرے بھائیوں، تکبر بہت خطرناک چیز ہے، تکبر بہت خطرناک چیز ہے، ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ جس کو اللہ نے پیسہ دیا، دیکھیے آپ، پیسے والا غریبوں سے سلام نہیں کرتا، کیا یہ تکبر ہے؟ پیسے والا غریبوں کو، غریب جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو وہ اپنی شادیوں میں بلانا پسند نہیں کرتا۔ غریبوں کو شادیوں میں بلانا، اگرچہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں، گلی محلے والے ہیں، اس کے تعلقات والے ہیں، لیکن وہ عار سمجھتا ہے کہ یار ان کو بلاؤں گا اپنی شادی میں تو دوسرے جو پیسے والے آئیں گے وہ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، اور میرے بارے میں کیا یہ رائے قائم کریں گے کہ یار اس کے رشتہ دار تو غریب لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور فقیر اور پھٹیچر لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے وہ پھر اپنے قریبی لوگوں کو نہیں بلاتا اور ان کو حقیر سمجھتا ہے، جو بیچارے آنا چاہتے ہیں۔ اور جو امیر لوگ جو آنا نہیں چاہتے ان کو فون کر کے بلاتا ہے، بھائی تمہیں آنا ہے، شادی میں پہنچنا ہے، اور پتہ رکھنا 30 مئی کو شادی ہے، کوئی اور پروگرام کینسل مت کر دینا، آپ کا ٹکٹ بنا کر بھیج دیتا ہوں، یہ تاریخ فکس رکھنا۔ اور جو بیچارے اس کے رشتہ دار پیسے میں اگرچہ کمزور ہیں، جو آنا چاہتے ہیں ان کو کارڈ تک نہیں بھیجواتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ غرور ہے، گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کس نے کیا؟ سب سے پہلے ابلیس۔ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ تکبر کا ہوا۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ تکبر کا ہوا۔ تکبر کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ کون ابلیس؟ جو عبادتوں کی وجہ سے جس کا مقام فرشتوں کے برابر ہو چکا تھا، فرشتوں کے ساتھ میں رہتا تھا وہ، تو اللہ نے اس کو کیا کیا؟ فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، ابلیس تو تکبر سے کام لیتا ہے، میرے سامنے تو اچھا بننے کی کوشش کرتا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا میں آ گیا وہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ فخرج منہا مذموما مدحورا فانک رجیم، تو مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے،
کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جن کے پاس صحیح سالم جسم ہے وہ لولے لنگڑے کو دیکھ کر ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑا، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ اور ہمارے بچے بھی ایسا کرتے ہیں۔ کوئی بیچارہ مجنون پاگل ہے جو مینٹلی تھوڑا کمزور ہے، اس کو دیکھ کر گلی محلے میں بچے اس پر پتھر مارتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے ایک ٹانگ نہیں ہے، وہ لنگڑا ہے تو اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ آپ کو اللہ نے صحیح سالم جسم دیا ہے تو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس نے بھی یہاں تکبر سے کام لیا ہے اللہ نے اس کا وجود اور اس کی ہیکڑی نکال کے رکھ دی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ فرعون کا معاملہ دیکھ لیجیے، فرعون کیا ہوا؟ تکبر کرنے، انا ربکم الاعلی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں سب سے بڑا تمہارا اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں تمہیں مارتا جلاتا ہوں، اور لوگوں پر ظلم کرنے لگ گیا۔ کیا کیا اللہ نے؟ اس کو ڈبا دیا سمندر میں، نکال دی اس کی ساری ہیکڑی، پورا وجود ہی برباد کر دیا۔ دیکھیے آپ قارون کو تکبر تھا کس پر؟ مال و دولت پر تھا، سب سے بڑا مالدار تھا وہ، تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسف فیہ وبدارہ الارض، اس نے دوسروں کو حقیر سمجھا، غریب لوگوں کو، اللہ نے اس کو اس کے محل، اس کی جائیداد سمیت زمین میں گھسا دیا، کچھ نہیں چھوڑا اس کا۔ تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا میں کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اچھا کپڑا پہنتی ہیں، اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، تو پھر دوسروں کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ اسی طرح سے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، کسی کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے، کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی نوکری ہے، کوئی بھی جاب ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کو نہیں دیا، اس کا بھی رب میں اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ دوسری چیز حسد، یہ بھی بڑی خطرناک چیز۔ حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور آج دیکھیے آپ جتنے اختلافات، جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، قبیلے والوں میں، خاندان والوں میں، کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کی نعمتیں برداشت نہیں ہوتی۔ حسد کیا ہوتی ہے بھائی؟ اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا، یہ کیسے ترقی کر لیا، یہ یار ایسے کیسے، اس کی پہچان لوگوں میں کیسے ہو گئی۔ تو ایک دوسرے کی نعمتیں دیکھ کر جلنا اور پھر ان نعمتوں کی چھیننے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے بھائی۔ اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں، آپ صبر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کو دیا ہے تو اس کے چھیننے کی تمنا اور آرزو مت کیجیے۔ دیکھیے آپ حسد میں لوگ کس طرح سے جلتے ہیں، یار اس کی بیٹی کا رشتہ وہاں کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، اور اس کو توڑوانا ہے، اور گندے گندے الزامات لگانے۔ کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، وہ کس ٹوٹتے ہیں؟ حسد کی بنا پر۔ کسی کی بیٹی بہن بیٹی کا رشتہ اچھے خاندان میں ہو جائے تو اس کے رشتہ دار کو، اس کے بھائی کو، اس کے گھر والے کو پسند نہیں ہوتا، اور حسد کی بنا پر وہ رشتہ داریاں توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حسد بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ حسد میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے حسد کی آگ میں، تو اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ جادو ٹونا بھی کراتا ہے۔ جادو ٹونا، کتنے جادو ٹونا ہوتے ہیں دیکھیے آپ۔ عورتیں بہت جادو ٹونا کراتی ہیں، عورتیں ہمارے مکرانہ میں بہت جادو ٹونا کرواتی ہیں۔ دیورانی جٹانی ہوتی ہے نا، مجھے کس نے کہا عورتیں بھی آتی ہیں شیخ صاحب، ان کو بھی تھوڑا نصیحت کیا کریں، اسی واقعے میں کوئی بات چیت نکال کر ان کے لیے بھی۔ عورتیں حسد کرتی ہیں، دیورانی جٹھانی کو حسد ہو جائے دیورانی پر، بھائی جٹھانی کے لڑکی ہے، اب دیورانی کے لڑکا نہیں ہونا چاہیے، اس کا لڑکا ہو گیا تو پھر ساس کے نزدیک میرا رتبہ گھٹ جائے گا، پھر گھر میں کسی دیورانی کی چلے گی یا اس کا مقام بڑھ جائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جادو کرواتی ہے، اس کو اولاد نہ ہو، ایسے سے جادو کروا دی عورتوں نے، دوسری عورتوں پر اولاد نہ ہونے کا جادو کروا دیا۔ اور اللہ کی پناہ ایسے سے جادو ہوتے ہیں کہ مت کیجیے، حسد کی بنا پر ہوتا ہے، جلن کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو جلن بڑی خطرناک چیز ہے۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ سب سے پہلا قتل تھا اس دنیا میں جو قابیل نے کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے بیان فرمایا، اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت کی صبح تک، سب کا جرم، سب کا عذاب قابیل کو جائے گا، قابیل کے حصے میں جائے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کو رائج کیا،
قتل کو رواج دیا. جتنے بھی قتل ہوں گے اس دنیا میں سب کا ٹھیکرا کس پہ پڑے گا؟ قابل کے اوپر. سب سے پہلے پتہ چلا جو سب سے پہلے کوئی گناہ کا کام کرتا ہے نا اور بعد میں اسے دیکھ کر لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے کرنے والا ہوتا ہے اس پر ہی سارا ٹھیکرا پھوٹتا ہے اور اسی پر ہی وہ ہوتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اس قصے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل مخلوق انسان ہے. سب سے افضل مخلوق. اگر اس کائنات میں کسی مخلوق کا سب سے زیادہ درجہ ہے, جو مخلوق سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پیاری ہے تو وہ انسان ہے. وہ انسان اس وجہ سے تو فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان. فرشتے حالانکہ اللہ کی بات کرتے ہیں وہ گناہ کے کام کرتے بھی نہیں. گناہ کے کام کبھی 24 گھنٹے بات میں رہتے ہیں. ابلیس سے سجدہ کروانا چاہا اللہ نے کہ بھائی ابلیس تو بھی سجدہ کر. تو انسان کا مرتبہ بہت اونچا ہے اللہ, لیکن انسان اپنے مرتبے کو پہچانتا نہیں. اللہ نے انسان کو بہت عزت دی ہے, اس کے مقام کو بڑھایا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے, مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, اور یہ زمین پر اور یہ آسمانوں میں اور یہ سمندروں میں وہ سفر کرتا ہے, کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے. اور جتنی حلال چیزیں ہیں ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے بطور رزق, اور بہت ساری مخلوقوں پر اس کا درجہ بلند رکھا ہے. لیکن انسان اپنے رتبے کو بھول گیا, اپنے درجے کو بھول گیا, اور اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو بھول گیا, اور وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا. انسان کو اپنا مقام پہچاننے کی ضرورت ہے اور اپنا رتبہ واپس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری فائدہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اس قصے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان سے کبھی غلطی ہو جائے, اور غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, لیکن غلطی ہو جانے کے بعد انسان کو اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے. اور جو انسان غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقے پر چل رہا ہے. آدم سے غلطی ہوئی, پھل کھا لیا, اللہ نے منع کیا تھا, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, افسوس ہوا کہ کیا ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تو کیا کہا؟ فوراً اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پروردگار عالم, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اب اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے اس. تو غلطی ہو جائے, غلطی ہونا بری بات نہیں, لیکن غلطی ہونے کے بعد ڈھیٹ بن جانا اور اس پر جم جانا اور توبہ نہ کرنا اور پھر بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھنا, یہ ابلیس کی صفت ہے. یہ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس سے غلطی ہوئی. اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذا مرضت. ابلیس کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ ابلیس اڑ گیا, ڈھیٹ بن گیا, انا میں آ گیا اور اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دیا. تو غلطی ہو جانے کے بعد انسان کو توبہ کر لینے چاہیے. توبہ کرنے سے انسان کا رتبہ ختم نہیں ہوتا ہے, بلکہ غلطی کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں اس قصے کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. یہیں پر آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرے نبی جو اس دنیا میں آئے, جن کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہے, ان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے باتیں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. عابد بھائی پوچھ رہے کہ حوا علیہ السلام کا کیا ہوا تھا بعد میں اور کتنی عمر تھی ان کی؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعد میں حوا علیہ السلام کا کیا ہوا, ان کی کتنی عمر تھی. تو حوا علیہ السلام کے بارے میں نہ قرآن میں مزید تفصیل ملتی ہے, نہ حدیث صحیح حدیث میں ملتی ہے.
کہ حوا علیہِسلام کی عمر کتنی تھی اور وہ کہاں پر ان کا انتقال ہوا اور کتنے ان کی اولاد ہوئی، صرف اتنا ملتا ہے کہ ان کے 120 ڈیلیوری ہوئی تھی، 120 مرتبہ انہوں نے وہ حاملہ ہوئی تھی، 120 مرتبہ جوڑے پیدا ہوئے تھے اور ہر مرتبہ 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں قرآن میں ہمیں کوئی بھی معلومات نہیں ملتی ہے، اور جو معلومات نہیں ملتی ہے میں نے بیان نہیں کیا۔ کسی اور کو کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو آدم انسان تھے اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ دیکھیے ویسے تو سجدہ ہے نا صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز اور درست نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ۔ لیکن آدم کے لیے سجدہ یہ اللہ کا ہی حکم تھا، آدم کے لیے سجدہ یہ اللہ کا ہی حکم تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا تھا۔ لیکن اب کسی بھی نیک انسان کو چاہے وہ بزرگ ہو، ولی ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے وفات پا چکا ہو، تو چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو، اس کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر میں دیتا تو کس کو حکم دیتا؟ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو سجدہ ایک عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہ سجدہ تعظیمی، پہلے کیا ہے سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا تھا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، تو وہ ان کی شریعت میں تھا۔ لیکن اب ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی، کسی کی تعظیم کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، تو عزت کے طور پر، بطور عبادت نہیں، بطور عبادت تو بالکل بھی حرام ہے، لیکن بطور تعظیم اور عزت بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں ابا؟ تو کسی بھی نیک بزرگ اور کسی کو کوئی آدمی سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ توبہ کی کیا شرط ہے؟ دیکھو توبہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان سے جو گناہ ہوا ہے اس پر اسے افسوس ہو، شرمندہ ہو، دل میں وہ گلٹ فیل کرے، کیا مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا، اپنے آپ پر افسوس کرے، شرمندہ ہو۔ بھائی میں نے کسی پر ظلم کیا، اب میں جا کے اس سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے پچھتاوا نہیں ہے، افسوس نہیں، تو وہ معافی نہیں ہے، وہ تو معافی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارے میں نے کسی پر ظلم کیا، اب میں جا کے اس سے معافی مانگ رہا ہوں، سوری، اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے کہ معافی کا مذاق ہے۔ بھائی اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھے پچھتاوا، افسوس، ندامت ہونی چاہیے، گلٹ فیل کرنا چاہیے، یار میں نے ظلم کیا، پھر جا کر میں معافی مانگوں پچھتاوے کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان سے کوئی بھی گناہ ہوا ہے تو پچھتاوا ہو، اور اندر ہی اندر اس کا دل اسے ملامت کرے اور اسے افسوس ہو، پچھتاوا ہو، تو یہ سب سے پہلے۔ اس کے بعد جس گناہ کے تعلق سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑنے کا عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی صبح شراب پی میں نے اور صبح پھر میں توبہ کر رہا ہوں، پھر شام میں واپس شراب پینے لگ گیا۔ تو بھائی جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس کو چھوڑنے کا ارادہ، پکا ارادہ ہونا چاہیے، ایک دم پکا، تب وہ توبہ قبول ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ عزم کرے کہ بھائی اب میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اس گناہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں دوہراؤں گا۔ اب بھائی آدمی توبہ تو کر رہا ہے پھر واپس کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے بیاج نہیں کھاؤں گا، پھر کوئی اسکیم آ گئی پھر بیاج کرنے لگ گیا، توبہ کر رہا ہے کہ بھائی یہ شراب نشہ نہیں کروں گا، پھر وہ کر رہا ہے۔ تو یہ توبہ کا مذاق اڑانا ہوا، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ کام کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، گناہ کا جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ بس زیادہ وقت ہو گیا، کافی کرنا ہے، پون گھنٹہ ہو گیا، کچھ ان کے لیے انسان اعلان کرنا ہے۔ بس
آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ کچھ ٹھنڈی چیز کا انتظام ہے، تو کھا کر ہی جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔